بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں سمجھا دی تھیں نبوت اور رسالت سے متعلق، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے کیا ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نبیوں کی، رسولوں کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا ہم نے ایک اجمالی سا پوری بات آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ آپ قرآن مجید کو بھی جب پڑھیں، دین کے معاملات کو بھی جب دیکھیں تو آپ اس تناظر میں چیزوں کو دیکھیں۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے، بہت اہم دین کو مطالعہ کرنے کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین شروع نہیں ہوا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین ختم ہوا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں اسلام سے پہلے کیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں اسلام سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے۔ اس کا مطلب ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے، اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور مختلف نبی ایک ہی بات، ایک ہی پیغام، ایک ہی شریعت، تھوڑی بہت رد و بدل، نماز پڑھنے کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب میں ہے، لیکن جو کلمے ہیں وہ مختلف ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع کے اندر ہمارے جو کلمے ہیں وہ کچھ اور ہیں عربی میں، سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ نماز اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، ایسے ہی ہوتی تھی، لیکن اس کے کلمے مختلف ہوتے تھے۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا آسانی سے کہ اسلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اسلام تو پیچھے سے چلا رہا ہے۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو تمہیں جو دین اختیار کرنا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جو پوری نسل تھی جس میں اسحاق بھی تھے اور اسماعیل بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے اس پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے۔ اس پوری دنیا میں اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو، دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اس پورے خاندان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل سے یہ منصب واپس لے لیا، اور یہ منصب اب کس کو دے دیا ہے؟ بنی اسماعیل کو دے دیا ہے، اور بنی اسماعیل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا ان کے جو ماننے والے ہیں اب وہ سارے کے سارے اب اس بات کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں کہ دین کی اس پوری دنیا میں اشاعت، تعارف، خدا کے ساتھ تعلق اور آخرت کی گواہی کہ آخرت آئے گی، اس میں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس سب کی ذمہ داری اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی اسماعیل پر، یا ان کے ماننے والے جتنے بھی ہیں مسلمان جو اب کہلاتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی۔ اور خاص طور پر ختم نبوت کے بعد تو جو علماء کرام ہیں ان کی یہ ذمہ داری بہت زیادہ عائد ہو گئی ہے کہ وہ اس دین کو صحیح معنوں میں، صحیح مفہوم کے ساتھ آگے پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آپ کی کتاب کا جو ٹاپک ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو پیج نمبر 100 کے اوپر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح ہے، مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جو اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی ہے، آپ اس سے آگے مت بڑھیے۔ تو گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں خدا سے ڈرنے کو۔ جن لوگوں کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، ہم کہتے ہیں ان میں تقویٰ ہے۔ تقوی کا بیج یہی ہے۔ پھر تقویٰ ترقی کرے گا
نیا پھل بنے گا، نیا درخت بنے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تقوی کا جو بیج ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے دل دماغ میں ہر لمحہ خدا کا ڈر ہو۔ اچھا، یہ ڈر اس لیے نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ بھوت ہے، جن ہے، کوئی ڈراؤنی چیز ہے، بلکہ ڈر ہے ناراضگی کا ڈر۔ ہمیں خدا کی ناراضی کا ڈر ہر وقت موجود ہے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے والد کی ناراضی کا ڈر ہوتا ہے، والدہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اساتذہ کی ناراضی کا ڈر ہوتا ہے، یا اس کی ناراضی کا ڈر ہوتا ہے ہمیں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسا ہی ڈر ہمیں خدا کے ساتھ رکھنا ہے کہ خدا ہمارے دل میں ہر لمحہ ڈر موجود ہو، کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر کو آپ کہتے ہیں تقویٰ۔ صحیح ہے؟ جن لوگوں کے پاس یہ ڈر موجود ہے ان میں تقویٰ کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ اب یہ ڈر ان کو اطاعت پر آمادہ کرے گا، یہ ڈر ان کو برائی سے روکے گا، یہ ڈر ان کو نماز کی پابندی کروائے گا، یہ ڈر ان کو قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کرائے گا، تو پھر یہ تقویٰ ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا و اجداد اور تم لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے والدین کے مقابلے میں، اپنے باپ دادا کے مقابلے میں ہم زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اب یہاں بڑی عجیب بات آئے گی کہ بھائی والدین سے محبت تو ہمارا فطری رجحان ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں محبت دیتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو ان سے محبت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ تو اس حدیث میں یہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا و اجداد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ کیا مطلب ہوا؟ والدین کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت، صحیح ہے، اور اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت۔ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت جو ہے نا، لفظ محبت ایک ہی ہے اردو میں، لیکن اس کی محبت کی بہت قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو محبت اپنی امی سے کرتے ہیں، اس محبت میں اور جو محبت اپنی بہن سے کرتے ہیں اس محبت میں فرق ہے، ہوتا ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ کسی محبوبہ سے جو محبت کرتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے، اس محبت میں اور اماں کی محبت میں فرق ہوتا ہے یا ایک ہی ہوتی ہیں دونوں؟ فرق ہوتا ہے؟ صحیح ہے۔ بچے سے محبت کرنے میں اور بڑے سے محبت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو محبت کہی جا رہی ہے نا، یہ وہ والی محبت نہیں ہے جو عورتوں سے کی جاتی ہے، جو ماں سے کی جاتی ہے، جو بچوں سے کی جاتی ہے۔ یہ محبت ہے رہنمائی اور لیڈری کی محبت، یعنی میں زندگی کے طور طریقے گزارنے کے لیے جس کو اپنا رہنما بناؤں گا، یا تو میرے ماں باپ ہوں گے یا میرے آبا و اجداد ہوں گے نا۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کر رہا ہو، بولا یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے، ہمارے یہاں تو رسم یہی ہے، ہمارا تو خاندان ہی یہی کرتا ہے، یہ تو صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عمل کے لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنے کے بجائے کس کا انتخاب کر لیا؟ والدین کا کر لیا یا باپ دادا کا کر لیا؟ تو یہاں یہ اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں رہنمائی کے لیے آبا و اجداد اور ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔
دین کو جب آپ سیکھنا چاہیں گے، دین پر جب آپ عمل کرنا چاہیں گے، تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ ہمارے یہاں کس کو دیکھا جاتا ہے؟ ماں باپ کو، گھر والوں کو. ہمارے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب تو مسلک کو بھی دیکھتے ہیں لوگ، ہمارے مسلک میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں. تو یہاں یہ تناظر ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو راستے کا تعین کریں گے، اس راستے کے تعین میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اس کے بعد ایک جگہ اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. کیا بات ہے جناب، دیکھیے یہیں اس کا تشریح ہو گئی. تمہاری خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو احکام میں لایا ہوں. یعنی آپ کی زندگی کے اندر جو خواہش ہے آپ کی عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی، وہ خواہشیں جب تک آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کے مطابق نہیں ہوں گی، جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایمان مکمل ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی خواہشات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو. اچھا، اب اس کے اندر ایک بات اور بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق آپ کی خواہشات ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق خواہشات کے بجائے کسی دوسرے نے اس دین کی جو تشریح کی ہے اس کے مطابق اپنی خواہشات پیدا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر لوگوں کے پاس یہ یقین ہے کہ جب قیامت آئے گی، اور اگر قیامت آ گئی اور آنے کے بعد کچھ دن کے لیے مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ ہم جنت والے نہیں ہیں، جہنم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا. لیکن جہنم میں کچھ دن تک ہم رہیں گے، اس کے بعد ہمیں وہاں سے کوئی سفارش کے ذریعے، کوئی شفاعت کے ذریعے، کسی اور طریقے سے وہاں سے ہمیں نکال لیا جائے گا اور پھر واپس کہاں بھیج دیا جائے گا. اب یہ جو بات دماغ میں آئی ہے، یہ ہماری خواہشیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہ نہیں کہتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو قرآن سے نکلے گا نا. تو قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے یہ تمہاری خواہشیں ہیں، صاف بولا ہے. ایسا جو تم سوچتے ہو نا کہ کچھ دن کے لیے تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا، اس کے بعد تم وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جاؤ گے، یہ تمہاری خواہشیں، محض آرزویں ہیں. اللہ میں نے ایسے بولا. تو یہ آرزویں، یہ خواہشیں ہماری پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں. پیدا اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی ہمارا پیر ہے، وہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہماری شفاعت کر لے گا، وہ ہمیں جنت میں نکال کے لے جائے گا، پیر صاحب آ کے. تو یہ جتنی باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، آپ کی خواہشیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خواہشیں اور آرزویں ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو جہنم میں چلے گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ ناانصافی کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی خواہشیں اور آرزویں اس دین کے مطابق ہو جائیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اچھا جناب، اب ہم پیج نمبر 101 پر ہیں، اور آخری میں لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو. اللہ تعالیٰ اور رسول سے محبت میں کوئی اور شریک. کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ صرف اللہ سے محبت کریں اور رسول سے محبت کریں، اس کے علاوہ کسی اور سے محبت، یہ بات کہی جا رہی ہے. ماں سے محبت نہیں کر سکتے، والدین سے محبت نہیں کر سکتے، اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتے، بیوی سے محبت نہیں کر سکتے. نہیں، یہ وہ والی محبت نہیں ہے. یہ محبت کون سی ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ آپ متعین کر رہے ہو وہ کس کا سکھایا ہوا ہوگا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. یہ محبت وہ ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، رسول کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو. رسول کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو. کیا مطلب ہوا؟
یہ اصل میں سورہ احزاب میں جو بات کہی گئی ہے نا، وہ اس وقت کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں گے تو ضروری تھا، اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے اندر اگر آدمی یہ بولے بھائی میرے بچے بھوکے ہیں، میں بچوں کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے میں اگر شہید ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر بچوں کی محبت غالب آ گئی۔ بولا میرا کھیت کھڑا ہوا ہے، اس کو فصل کاٹنی ہے مجھے، اب میں کاٹوں گا تو پھر پیسے ملیں گے تو گزارا ہوگا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان کو کہ بھائی تمہاری تو اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، جنگ کے لیے بلائیں، کسی کام کے لیے بلائیں، تو سب سے زیادہ اہم چیز تمہارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اہم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے رشتے، اپنے تعلق کی بات نہ مانیں، بلکہ کس کی بات مانیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، یعنی آپ کی پسند اور ناپسند اس دین کے مطابق ہو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مثال کے طور پر ہم بولیں شراب بڑی اچھی چیز ہے، پینی چاہیے، جیسے باہر کے ممالک میں جاتے ہیں لوگ تو وہاں سردی بہت ہوتی ہے، تو وہاں رواج ہے کہ ہر آدمی تھوڑی بہت شراب پیتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر شراب نہیں پئیں گے تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ شراب انہیں انرجی دیتی ہے اور گرمی دیتی ہے۔ تو اب یہ پسند اور ناپسند اور رواج کی بات آ گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین دیا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو جب ہم ذاتی پسند اور ناپسند کے بجائے اس دین کو ترجیح دیں گے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو یہی ہماری محبت کا اظہار ہے۔ صحیح، اچھا تو لگتا ہے، مطلب اچھا لگتا ہے کہ ہم گناہ میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہے، اچھا لگتا ہے گناہ کرنا، اور کسی کو ایذا پہنچانا مزہ آتا ہے، کسی کے ہٹانے میں دل اچھا محسوس کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے پسند ہے ہمیں، لیکن ہماری یہ پسند اور ہماری ناپسند دونوں چیزیں تابع ہونی چاہیے اس دین کے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اپنے کاموں میں۔ پیج نمبر 102 پر ہم آ گئے اب، ٹھیک ہے۔ اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو اظہار ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ان کی بات ماننا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا اچھا تو نہیں کہنا چاہیے، عجیب رواج پا گیا ہے کہ ہم زبانی کلامی تو کہتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھ کے عاشق رسول بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے تو اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہو گئی کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے پانی پلا دو ذرا، تو بیٹا جو ہے نا وہ بولے اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے عشق ہے، اور 2 شعر سنا دے، کیا میری ماں ہے، کیا اس کا حسن ہے، کیا اس کا مقام ہے، ایسے بولے، پھر گا کے بولے، پانی نہیں پلائے۔ وہ بولے بیٹا پانی پلا دے، بولے واہ واہ ماں واہ زبردست، میں تیرے عاشق ہوں۔
لیکن پانی نہیں پلا ہے، تو آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ محبت کرتا ہے ماں سے؟ محبت نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہمارا بھی محبت کا معاملہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم خوب باہر نکل رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، صحیح ہے، ٹرکوں پہ کھڑے ہو کے اسپیکروں میں چیخ رہے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں، شاعری سن رہے ہیں، لیکن نماز کا جب وقت ہو رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن پڑھنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو ایذا مت پہنچاؤ، صحیح ہے، اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق اچھے نہیں کر رہے، صحیح ہے، خراب کاموں کی طرف مت جاؤ، اس سے نہیں رک رہے، تو اس کو اطاعت نہیں کہتے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے سر تسلیم خم، جو آپ نے کہہ دیا بلا چوں و چرا ہم نے مان لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، یہ ہے آپ کی محبت کا اظہار۔ خالی خولی اظہار جو ہے نا وہ کام میں نہیں آئے گا، وہ مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اللہ اتباع سے مراد ان کی اطاعت کرو، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کو مانو، اس پر چلو، اس پر عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول کی پیروی ہی کا نام ہے، یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے کہ آپ اگر خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، ان کی دین کی اتباع نہیں کرتے، تو آپ کا یہ خیال اور آپ کا یہ اظہار بیکار ہے۔ اللہ سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی نمونہ ہی یہ ہے کہ آپ اس دین کی پیروی کریں جو دین آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر مترم پہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایک آیتیں اٹھا کے یہ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آیت کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کہاں صحیح بیٹھتا ہے؟ اپنے مفہوم میں، اپنے موضوع میں۔ اب ایک موضوع یہ چلا رہے ہیں اور ایک آیت اٹھا رہے ہیں، ایک آیت انہوں نے پہلے کہاں سے اٹھائی؟ جو آل عمران سے اٹھائی، اس کے بعد اب کہاں سے اٹھا لی ہے؟ سورہ نساء سے اٹھا لی ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ محمد سے اٹھا لی ہے، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس آیت کو اس کے مفہوم میں رکھ کے دیکھیں، جہاں پر وہ آئی ہے اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے۔ جب آپ اس مفہوم میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو صحیح آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ چیز اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّنْ قَضِيَتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ یعنی جب آپ کا تنازع ہو، جب آپ اختلاف میں پڑ جائیں، تو اس اختلاف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ وہی لوگ ایمان والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ہمارے زمانے میں تو مشکل ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں جو ہم اپنے معاملات ان کے پاس لے جائیں اور وہ فیصلہ کریں کہ کیا ہوا۔ یہ اسی زمانے کے لوگوں کو واقعہ چل رہا ہے کوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے کسی نے انکار کیا ہے، تو اس کے لیے آیت اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے۔ تو پوری بات اگر ہم مجموعی طور پر کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خدا سے بھی محبت ہو اور آپ کو رسول سے بھی محبت ہو۔ خدا سے محبت ایسی ہو کہ وہ آپ کا پروردگار ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مربی ہے، وہ آپ کو پالتا ہے، وہ آپ کی ساری مشکلات دور کرتا ہے، اس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اور ہر لمحہ اس کی ناراضگی کا خوف، اس کی ناراضگی کا ڈر آپ کے دل میں موجود ہو، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، ہماری ساری خواہشیں اس دین کے مطابق ہو جائیں، ہمارے سارے اعمال
اس دین کے مطابق ہو جائیں. ہمارے روزمرہ کے کام کاج بجائے اس کے کہ ہم باپ دادا، والدین اور معاشرہ اور مسلک، اس کو ہم بنیاد بنائیں. ہمارے مسلک میں تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے ہوئے آئے، یا ہمارے گھر میں تو ہم نے بچپن سے ایسے ہی دیکھا ہے. اس کے بجائے ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کیسے کرنے کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. لیڈری میں اور رہنمائی میں اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے لیے جس شخصیت کو ہمیں رہنما بنانا ہے، وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہونی چاہیے. ایک بات اور میں یہاں کہتا چلوں، ایک اردو کا لفظ ہے عقیدت، کہ ہمیں آپ سے بڑی عقیدت ہے. یاد رکھیے، عقیدت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کرنی چاہیے. ہماری ساری عقیدتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. ہاں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں. احترام اور ادب اور محبت سب سے کریں گے، لیکن عقیدت صرف کس سے کریں گے؟ یعنی جن کی بات کو بلا چوں و چرا ماننا ہے، جن کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی عقیدت اسے کہتے ہیں. اختلاف نہیں کرنا ہے، جن سے اختلاف نہیں کر سکتے آپ، باقی سب سے اختلاف کریں گے. دنیا کے ہر شخص سے اختلاف ہوگا، صرف کس سے اختلاف نہیں ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر، اور انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام 100% اعلیٰ درجے پر ہمیں پہنچا دیا ہے. تو ہمیں اس سے اختلاف کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. باقی ہر آدمی سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، بات چیت ہوگی ادب سے، احترام سے. ٹھیک ہے، تو عقیدت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ادب اور احترام سب کے لیے، یہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو توجہ دلاؤں گا اس طرف، آپ کو بھی سوچنا چاہیے. آپ ابھی بالکل انیشیل اسٹیج پر ہیں، زندگی کے چیپٹر میں پہلا صفحہ پڑھ رہے ہیں. ابھی پوری کتاب ابھی آپ کو پڑھنی ہے اور قدم بقدم سیڑھیاں چڑھنی ہے. دین کے معاملے میں جب بھی دین کی بات آئے تو دین کے معاملے میں تھوڑا سا مسلک سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس مسلک میں موجود ہوتے ہیں اسی مسلک کو درست سمجھتے ہیں اور باقی سارے مسلک کو غلط سمجھتے ہیں. دین مسلک کا نام نہیں ہے. اسلام تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے وہ مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم مسلمان کہیں اپنے آپ کو، یعنی یہ نہیں کہیں کہ میں بریلوی ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث والا ہوں، میں شیعہ ہوں، یہ نہیں بولا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام یہ نہیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. قرآن میں تفصیل سے اللہ نے بات کی ہے اس پہ کہ میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ مسلمان کہیں. تھوڑا سا اوپر اٹھیں. تو مسلک، سارے مسلک ہمارے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مسلک سے نفرت کریں، سارے مسلک ہمارے ہیں. دیوبندی بھی ہمارے ہیں، بریلوی بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، شیعہ بھی ہمارے لوگ ہیں، اہل حدیث بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. سارے مسلک ہمارے ہیں. سارے مسالک کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ان سے، لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. اختلاف کا مطلب بغض نہیں ہوتا. اختلاف کا مطلب ان کی بات میں دلیل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. اور ہم خود کیا ہیں؟ ہم خود مسلمان ہیں. یہ جو رویہ ہے نا آپ کو، یہ رویہ دراصل محبت کرنا سکھاتا ہے لوگوں سے. یعنی دیوبندی سے بھی آپ کو محبت ہوگی، بریلوی سے بھی ہوگی، ان کے علماء کرام کا بھی آپ ادب کریں گے، شیعوں سے بھی آپ محبت کریں گے، ان کا بھی ادب کریں گے. اور یہ نہیں بولیں گے کہ میں جس مسلک میں ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سارے مسلک کیا ہیں؟ غلط ہیں. یہاں سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اور میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیڈر ہیں، میں ان کو فالو کرتا ہوں. وہ جس بات کو کہہ دیں ان کے آگے سر تسلیم خم. باقی ہر آدمی کی بات کو سنوں گا، غور کروں گا.
اگر صحیح محسوس ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترے گی تو مان لوں گا، نہیں اترے گی تو نہیں مانوں گا۔ یہ رویہ آپ کو دین میں آگے بڑھاتا ہے، صحیح۔ اور اگر آپ مسلک میں پھنس گئے تو پھر یاد رکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، مسلک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا مسلک کہتا ہے کچھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیتے ہیں اور مسلک کی بات پکڑ لیتے ہیں، قرآن کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں واضح لکھا ہے طلاق کے بارے میں کہ کیسے طلاق دینی ہے، پورا ترتیب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے بولتا ہے طلاق طلاق طلاق، ہو گئی طلاق۔ اچھا یہ کون بولتے ہیں؟ یہ مسلک بولتے ہیں، مختلف مسلک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ایسے طلاق دے دو ایک وقت میں 3 بار۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن تو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ایسے طلاق ہی نہیں دینی ہے، اور آخر میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس طرح سے طلاق نہیں دو گے تو تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس واضح بات آ جاتی ہے، واضح بات، کھلی ہوئی بات، لیکن ہم اس قرآن کی بات کو پکڑتے نہیں ہیں۔ ہم کون سی بات پکڑتے ہیں؟ جو ہمارا مسلک ہم سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے، مسلک کے اندر رہ کر اگر آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دین آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر سے جو مسلک کا لیبل ہے نا وہ اتارنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلک سے نفرت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مسلک سے نفرت نہیں کریں، لیکن مسلک کے غلام نہیں ہو جائیں۔ آپ کی جو فکر اور سوچ ہے وہ مسلک کی غلام نہ ہو، بلکہ دین کو پانے کی جستجو آپ کے اندر ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک بات جو آپ تک پہنچی ہے اس پر عمل کرنے کا آپ کا رجحان ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، اگلا ٹاپک اسی میں ہے پیج نمبر 102 پر، آخری ٹاپک ہے ختم نبوت سے متعلق۔ اس پر کل ہم بڑی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں، آج میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیا لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے، یعنی قرآن مجید۔ آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی ارشاد ہوا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ اسلام ہے، اور آپ اس کے لحاظ سے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، آپ دیوبندی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ اہل حدیث نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کی واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول کی کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اکرام علیہم السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ اتنے مشکل الفاظ لکھے ہیں، آسان لکھنا چاہیے تھا، چلیں خیر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمدً آباکم احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یہ ایک جو آیت ہے نا یہ والی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، یہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انسان آئے نا جن کو یہ شوق ہے کہ خدا سے باتیں کریں، فرشتوں سے ملاقاتیں کریں اور غیب کا علم ہو اور کشف ہو اور الہام ہو، یہ ایک آیت ان سب کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کہ خاتم النبیین ہو گیا، نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ سارے سلسلے جو نبیوں سے تعلق رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے وہ اب
ختم ہو گئے. اب کسی سے نہ کوئی الہام ہوگا، نہ کوئی کشف ہوگا، نہ فرشتے کے ذریعے کوئی بات ہوگی، نہ عالم غیب کی خبریں دی جائیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے ساتھ تو یہ ساری باتیں ہوتی تھیں. الہام بھی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی ہوتی تھیں، کشف بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور عالم غیب کی خبریں بھی دی جاتی تھیں، سیریں بھی کرائی جاتی تھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باضابطہ سیر کرائی گئی، جنت دوزخ کی، صحیح ہے، عالم ارواح کی، ادھر ادھر سب دکھایا گیا. اب کوئی آدمی بولے مجھے بھی کوئی سیر کرا رہا ہے جنت کی دوزخ کی، تو یہ بات اب مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. نبوت کا مطلب اب صرف نبی نہیں آئیں گے کا مسئلہ نہیں ہے. نبوت سے جتنی چیزیں منسلک تھیں، نبوت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا انتخاب وہ کرے گا. یعنی آپ خود سے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، مراقبے کر کے آپ خود سے اس درجے پہ نہیں جا سکتے. تو پہلی بات تو تھی کہ نبوت کا انتخاب خدا کرے گا. دوسری بات، پھر وہ آپ سے کلام کرے گا، وہ فرشتے کے ذریعے سے آپ سے بات چیت کرے گا، الہام کرے گا، ٹھیک ہے. وہ پھر نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ جو ہے وہ کشف کے معاملات ہوں گے. کشف کا مطلب انکشافات ہوں گے. جو کشف اور انکشاف ہوگا وہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا. پھر اسی طریقے سے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں، صحیح ہے. اسی طریقے سے عالم غیب کی خبریں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. پوری کائنات کے اندر جو سربستہ راز ہیں وہ کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں پر. اب یہ ساری باتیں جو نبوت سے متعلقہ تھیں وہ ختم ہو گئے. اب کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، صحیح ہے. یہ والی بات اس میں کہی گئی. اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی. اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا. سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند ہونا ہے. اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے. یعنی اب آپ سب کے لیے، ہمارے لیے خدا سے لینے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے علاوہ براہ راست خدا تک پہنچنا، براہ راست جو ہے وہ عالم میں ارواح کی سیر کرنا، براہ راست جو ہے وہ انکشافات نازل ہونا، فرشتوں سے باتیں کرنا. بھائی یہاں تک آپ حیران ہوں گے، میں تو کتابیں پڑھتا ہوں، بعض لوگوں نے ایسے ایسے دلائل دیے ہیں کہ ہم نے آج جو ہے پہلے آسمان کی سیر کی، آج ہم نے جبرائیل سے بات کی. ایسے ایسے بھی لوگ ہیں پکے مسلمان، نام لوں گا تو آپ حیران ہوں گے. آپ حیران یوں ہوں گے کہ ہیں یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں. آج ہماری خدا سے بات ہوئی، آج ہم پہ کچھ انکشاف ہوا، آج ہمیں عالم غیب کی 2 خبریں ملی. تو اس طرح کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دراصل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی دراصل نبوت کے درجے پہ فائز ہوں. منہ سے نہیں بول رہے، ایکشن سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ختم نبوت کو قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا، اس سے باہر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹے، اللہ حافظ.